बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या, लतीफ़ आबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इमारत मुनहदिम हो गई है, मजदूरों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। धमाका इतना शदीद था कि करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। इलाके में धुएं के बायस सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यानी शाहिदीन के मुताबिक फायर ब्रिगेड का अमला 20 मिनट ताख़ीर से पहुंचा। इसी पर तफसीलात क्या हैं जानते हैं। इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, बताइएगा रेस्क्यू की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है अब तक? जी अनमोल, मैं आपको इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आगे चल के आपको दिखा भी दे। ज़्यादा आगे जा रहे हैं। जो रेस्क्यू का अमला इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी रखे हुए हैं। उनके मुताबिक उन्होंने आवाज़ दी हुई है कि मीडिया पर्सन और दीगर लोग करीब ना आए, क्योंकि बारूद से भरे हुए अब भी जो है कई कार्टन यहाँ पर मौजूद हैं। हैवी जो है वो मशीनरी मंगवाई गई है। ये क्रेन है, क्रेन के जरिए जो मुनहदम इमारत थी उसका मलबा जो है इस क्रेन के जरिए, और दीगर जो है रेस्क्यू के जवान यहाँ पर मौजूद है तो वो उनको जो है रेस्क्यू का अमल जारी रखे हुए। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस वक्त भी कई मजदूर जो है इस मलबे के तले जो है दबे हुए हैं। ताहम यहाँ पर बात करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन के मुताबिक 4 अमवात जो है वो हो चुकी है। एक अमवात जिस वक्त वो समा से बात कर रहा था तो उस वक्त उसके सामने जो है रेस्क्यू के जवान मलबे के तले जो है वो निकाल के उसको अस्पताल मुंतकिल कर रहे थे। तो टोटल 5 अमवात जो है इस वक्त इंतजामिया की जानिब से उसकी तस्दीक की जा रही है, जबकि जो है मजीद जो मजदूर थे वो इस मलबे के तले जो है वो दबे होने का जो है वो खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू का अमल गुज़िश्ता कई घंटों से जो है वो जारी है। इस वक्त 1122 के हमरा यहाँ पर तमाम इंतजाम जिसकी बात कहें कि असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद, डिप्टी कमिश्नर लतीफ़ाबाद, उसके अलावा दीगर अमला यहाँ पर मौजूद है। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला और स्टाफ भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है जो कि रेस्क्यू का अमल जारी रखे हुए हैं। आपको बताएं कि धमाके की शिद्दत इतनी तेज थी कि जो दीवार है उसकी ईंटें जो है वो हमें दूर दूर तक, न सिर्फ वो ईंटें बल्कि जो अंदर सामान मौजूद था, जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाली जो चीजें थी जो थे वो भी हमें बहुत दूर तक जो है वो देखने को मिले हैं। यहाँ पर इस वक्त भी जो है रेस्क्यू का जो जवान और फोर्सेस के जो जवान यहाँ पर मौजूद है वो हमें बार बार इशारा कर रहे हैं कि नजदीक ना आए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इस वक्त कई कार्टन जो है बारूद से भरे हुए देखे गए हैं। जैसे जैसे जो है मलबे को हटाया जा रहा है तो उनको मजीद चीजें मिलती जा रही हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पर हमें इस वक्त एहले इलाका की अगर बात करें तो एहले इलाका के मुताबिक तकरीबन 8 जो है वो लाशों को निकाल लिया गया है। ताहम जिला इंतजामिया जो है 5 अफराद के अमवात की जो है वो तस्दीक कर रही है। इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है, पुलिस भी मौजूद है। आपको बताएं फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम आगे की तरफ भी आपको लेके चलेंगे थोड़ा सा इस दूर की जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आपसे मजीद भी इस पर तफसीलात हासिल करते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में नाअहल इंतज़ामिया आंख मीचे सोती रही और एक और सानहा हो गया। इस बार पटाखे की फैक्ट्री ने कहर ढा दिया जो खेतों के करीब बनाई गई थी। 1 साल कबल 2024 में भी एक सानहा पेश आ चुका है। वो भी हैदराबाद में परेटाबाद का इलाका था जहां गुंजानाबाद मोहल्ले में सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ था। उसमें भी कई कीमती जानें ज़ाया हो गई थीं, उस पर भी कोई कार्रवाई ना हो सकी। सिलेंडर दुकानें आज भी गली मोहल्लों में खुली हुई हैं। समा ने पल पल का अहवाल उस वक्त भी दिखाया था, आज भी समा ऐसे सानहात की निशानदेही कर रहा है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में होने वाला ये धमाका कई घरानों का चिराग बुझा चुका है। सानहा दर सानहा, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ किसकी इजाज़त से बनी? हुकाम को चाहिए कि इस तरह की फैक्ट्री का चेक एंड बैलेंस रखें। पटाखों की फैक्ट्रियां और सिलेंडर की दुकानें शहर से दूर होनी चाहिए। हुकाम को आंखें खोलना होंगी, कहीं फिर कोई सानहा जन्म ना ले ले।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکے کا نوٹس، کمشنر اور ڈی سی حیدرآباد سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ فیکٹری میں حفاظتی انتظامات کا مکمل آڈٹ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کیا ہے کہ دھماکے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، مزدوروں کے تحفظ میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے زخمی مزدوروں کو فوری اور بہترین طبی امداد دینے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ بشرا کے عملیات، بانی کا اندھا اعتقاد، تباہی کی داستان رقم، بانی پی ٹی آئی کی تاہم پرستی سے متعلق دی اکانومسٹ کی ہوش ربا رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ دی اکانومسٹ کے ڈیجیٹل ایڈیشن 1843 میں سینئر صحافی اوون بینٹ جونز کی رپورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے طرز حکمرانی میں بشرا بی بی کے کردار کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ریاستی امور میں بشرا بی بی کا فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ حساس ادارے سے ملنے والی معلومات کو بشرا بی بی اپنی روحانی بصیرت کے طور پر پیش کرتی۔ بانی پی ٹی آئی کا طیارہ ان کی اجازت کے بغیر اڑان نہ بھرتا تھا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی حکومت میں بشرا بی بی کا کردار بے نقاب کر دیا۔ دی اکانومسٹ کے ڈیجیٹل ایڈیشن 1843 میگزین نے طویل تحقیقاتی مضمون شائع کیا ہے۔ میگزین کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی پر انحصار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ڈرائیور نے بتایا کہ سر کے گرد کچا گوشت گھمانا، لال مرچیں جلانا، سیاہ بکرے یا مرغیوں کے سر قبرستان میں پھینکوانا معمول بن گیا۔ گھر کے عملے اور قریبی ساتھیوں نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم لوگوں کی تصاویر بھیج کر بشرا بی بی سے چہرہ شناسی کرواتے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2018 میں بانی کے وزیر اعظم بننے کے بعد بشرا بی بی کا کردار تیزی سے سیاسی بحث کا حصہ بن گیا۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی کا فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ بشرا بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سابق وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقاتوں میں بھی موجود رہتی تھی۔ بشرا بی بی کی کرپشن بے نقاب کرنے پر بانی نے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کو عہدے سے ہٹایا۔ بانی پی ٹی آئی کا طیارہ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر اڑان نہ بھرتا تھا۔ بشرا بی بی سے شادی نے نہ صرف بانی کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ بشرا بی بی کے روحانی اثر کے نتیجے میں بانی اپنا اصلاحاتی ایجنڈا نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی سے کہا تھا مجھ سے شادی کریں، وزیر اعظم بن جائیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا سابق انٹیلیجنس سربراہ فیض حمید نے بشرا بی بی کو نہایت باریک بینی اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ حساس ادارہ اپنے ایک افسر کے ذریعے آئندہ ہونے والے واقعات کی معلومات بشرا بی بی کے کسی پیر تک پہنچاتا جو اسے آگے بشرا بی بی تک منتقل کرتا۔ یہ انفارمیشن بشرا بی بی بانی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حامل معلومات کے طور پر پیش کرتی رہی۔ وہ پیش گوئیاں درست ثابت ہوتی تو بانی کا اپنی اہلیہ کی بصیرت پر یقین مزید پکا ہو جاتا۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم ملکی امور کے بجائے کرکٹ اور اپنے معاشقوں پر زیادہ بات کرتے تھے۔ حکومت میں آنے سے پہلے بلند و بانگ دعوے کیے لیکن ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ کرپشن کے کیسز نے بانی کے صاف شفاف ہونے کے دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کی بہن مریم دعویٰ کرتی ہیں دونوں بہنوں نے کوئین میری کالج سے تعلیم حاصل کی، لیکن کوئین میری کالج کے ریکارڈ میں دونوں بہنوں کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں جہانگیر ترین اور بشرا بی بی کی پہلی ملاقات کا بھی ذکر ہے۔ رپورٹ کے مطابق خاور مانیکا کے ایک رشتہ دار نے جہانگیر ترین سے کہا کہ بشرا بی بی کالے جادو میں ملوث ہے، وہ لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے خاص عملیات کرتی ہیں۔ جہانگیر ترین نے کالے جادو سے متعلق دعوے بانی پی ٹی آئی کے سامنے اٹھائے۔ پی ٹی آئی کے اعلیٰ رہنماؤں کو بانی کی شادی کی خوشی میں ایک ڈنر پر مدعو کیا گیا۔ ڈنر کے بعد بانی پی ٹی آئی کمرے سے باہر گئے اور واپس آئے تو ان کے ساتھ بشرا بی بی تھی جو سفید لباس میں ملبوس تھی۔ بشرا بی بی نے جہانگیر ترین سے کہا کہ میں نے یہ سفید لباس اس لیے پہنا ہے تاکہ آپ مجھے کالے جادو کرنے والی عورت نہ سمجھیں۔ ڈنر کے بعد جہانگیر ترین نے ایک ساتھی سے کہا کہ پی ٹی آئی میں اب میرا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایک اور رہنما نے کہا کہ اب جو بھی ان پر تنقید کرے گا وہ پارٹی سے فارغ ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اون چودھری کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت سے اسی لیے روک دیا کیونکہ بشرا بی بی کو کوئی خواب آیا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ تقریب میں شریک ہوں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر رپورٹ لکھنے والی شریک مصنفہ بشرا تسکین کا کہنا ہے کہ 10 ماہ شواہد اکٹھے کیے، اشاعت کے قابل بنانے میں 3 ماہ لگے۔
بہت زیادہ معلومات ہیں، صرف وہ شائع کیں جن کو ثابت کیا جا سکے۔ سما سے گفتگو کرتے ہوئے بشرا تسکین نے کہا کہ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو کہا دونوں کی شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ کافی معلومات ایسی جو کہ ویریفائیبل نہیں تھیں یا ملٹیپل سورسز سے ویریفائی نہیں کر سکتے، ان کو آبویسلی ہم سٹوری کا حصہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وی ہیو ٹو ٹیک دا لیگل کانسیکوینسز۔ اس کے لیگل جو کانسیکوینسز ہیں اس ساری چیز کو ویٹ کرنے میں ہی 3 مہینے ہمیں لگے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ریسرچ کا کام تھا، اس سے پہلے جو پھر اس کی رائٹنگ تھی، وہ سارا کچھ، سو آل ٹوگیدر اراؤنڈ 10 منتھس۔ پریمیئر شپ حاصل کرنے کے لیے بشرا بی بی نے خان صاحب کو یہ ضرور کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں گے تو آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ ایک وایا سے فیڈ کی جا رہی تھی، جو ایک آپریشن چل رہا تھا اس وقت، جو کہ ان کی شادی سے بہت پہلے کا شروع ہوا تھا، اس ذریعے سے ان کے ساتھ جو معلومات شیئر کی جاتی تھیں جو کہ بعد میں خان صاحب تک پہنچائی جاتی تھیں، اور اس پہ خان صاحب کا بلیف بشرا بی بی پہ مزید یقین اور پختہ ہوتا چلا گیا کہ یہ جو کہتی ہیں اگلے 2-3 دن میں، 4-5 دن میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ ویدر اٹ واز این اریسٹ آف پولیٹیکل اوپوننٹ، کسی کی کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا یا کسی کے اوپر کوئی مصیبت آفت آتی، پرائم منسٹر اس وقت جب بھی کوئی بھی فیصلہ، امپورٹنٹ فیصلہ کوئی بھی کرتے تھے تو وہ ضرور بشرا بی بی کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے تھے، اور بشرا بی بی کا اس کے اوپر جو بھی جواب ہوتا تھا یا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہی فیصلہ خان صاحب کا ہوتا تھا۔ حکومت کے مین فیصلے پنجاب کے اندر چیف منسٹر سے لے کے کس وزیر کو کون سی وزارت دینی ہے، کس کو کہاں سے ہٹانا ہے، کس طرح سے اون چودھری کو اسلام آباد سے دور کرنا ہے، اگر وہ اسلام آباد میں اوتھ ٹیکنگ کے ٹائم پہ موجود ہوں گے تو بشرا بی بی اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکتی، یا عمران خان کے لیے اوتھ اٹھانے کا جو ٹائم ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا۔ عام انسان کی زندگی میں اور ایک پرائم منسٹر کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خان صاحب 25 کروڑ عوام کے ملک کے ایک نیوکلیئر طاقت کے وزیر اعظم تھے، لیکن ان کے گھر میں، ان کے دفتر میں، ان کی پارٹی میں معاملات جو ہیں وہ جادو اور حساب کتاب کے ذریعے چلائے گئے، اور جس طرح سے چلائے گئے اور اس کے بعد جو حشر ہوا ملک کا، پارٹی کا اور خان صاحب کا اپنا، اور میں کہتی ہوں کہ ایون کہ بشرا بی بی کا اپنا بھی، آج وہ جہاں پہ موجود ہیں، اگر ان کے پاس کوئی اسپرچویلٹی ہوتی، کوئی ان کی اپنی کوئی اچھی رہنمائی ہوتی اور ان کے پاس کوئی ایسی روحانیت ہوتی تو وہ آج یہاں پہ نہ ہوتے۔ ملٹیپل انٹرویوز کے دوران خان صاحب کے جو کلوز اس وقت ان کے پولیٹیکل آئٹس تھے، ان کے وزراء تھے، ان کے ساتھ جب ہم نے بات چیت کی تو اس میں ہمارا جو اینڈ ریزلٹ تھا وہ یہی تھا کہ بشرا بی بی واز ایبسلیوٹ پاورفل، شی ہیڈ دا ایبسلیوٹ کنٹرول آن خان صاحب، ان کے ڈیسیجنز پہ، ان کے آنے جانے پہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ، اوڑھنے بچھونے پہ ان کا ایک ایبسلیوٹ کنٹرول تھا۔ جنرل عاصم منیر صاحب واز ڈی جی ISI، جب انہوں نے بشرا بی بی کے کرپشن کے ثبوت خان صاحب کے سامنے لا کے رکھے، جب خان صاحب نے بشرا بی بی کو یہ بات بتائی، شیئر کی ان کے ساتھ کہ جی اس طرح سے ہے، تو اٹ واز he was then done and dusted that night۔ راتوں رات ہی ان کو، باجوہ صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ نے DGI کو آپ سیک کر دیں، I don't want to see him in the office، اور اتوار کے دن ان کو unceremoniously وہاں سے پیک کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے برطانوی جریدے کے بشرا بی بی پر الزامات کو گھٹیا قرار دیا۔ سما سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ بشرا بی بی گھریلو خاتون تھیں اور وہ اس وقت جیل میں ہیں، ان پر پہلے بھی الزامات غلط ثابت ہوئے، وہ بری ہوئی، ایسے ہتھ کنڈوں سے بشرا بی بی کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اس آرٹیکل میں بشرا بی بی اور بانی PTI کی کردار کشی کی گئی، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ برطانوی جریدہ کوئی صحفیہ نہیں ہے، BBC جیسے اداروں کو بھی ٹرمپ سے معافی مانگنا پڑی۔ بشرا بی بی تمام تر کوششوں کے باوجود بانی کے ساتھ ہیں۔